بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامکس دا نیو فور فرنٹ کی ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایپیسوڈز کی نئی سیریز ہے، یہ اسپیسیفکلی ہم نے کنفیشنز دا اکنامک ہٹ مین جو بک ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے کے اوپر جو ہے مرتب کی ہے، اور یہ اس سیریز کی جو سیٹ آف 3 ایپیسوڈز ہوں گی اس کی ایپیسوڈ نمبر 2 ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ ایپیسوڈ اس لیے ہے کیونکہ اس ایپیسوڈ میں جو چیزیں ہم نے جنرلی پچھلی دفعہ اسٹین کی تھیں اس کو حقیقتاً آن دا گراؤنڈ ایگزامپلز جو ہسٹوریکلی ہمارے پاس موجود ہیں ان ساروں کو اب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو جان پرکنز نے اپنی پچھلے سیشن میں یا پچھلی جو ڈی کوڈنگ تھی اس میں ہم نے اس کی ایک جنرل باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، ان کو اب ریئل لائف ایگزامپلز میں ہم سم اپ کریں گے اور پھر یہ ٹینجیبل پروف سامنے رکھیں گے کہ جو چیزیں وہ یا جس پیٹرن کو وہ جس کی بات کرتا رہا ہے وہ پیٹرن ایکچولی کس ملک کے اندر کس طرح ڈپلوائے ہوا. اور یہی وہ کیس ہے جس کے اوپر ہم اس پورے آرکیٹیکچر کو ٹینجیبلی پروف کرنا چاہتے ہیں. سو آپ کے لیے جلدی سے اگر میں یہ بات کروں کہ پچھلی جو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے کیا بات کی تھی، اس میں ہم نے جان پرکنز کا وہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا جس کے اوپر اس نے کہا تھا کہ یہ جو اکنامک ہٹ مین کا سسٹم ہے یہ کام کرتا ہے. اس آرکیٹیکچر کی 4 پلرز کیا تھے؟ ایک تھا فیئر، ایک تھا ڈیٹ، ایک تھی انسفیشنسی اور ایک تھا ڈیوائڈ اینڈ کانکر. اب اس آرکیٹیکچر یا ان پلرز کے نیچے جو میتھڈالوجی تھی وہ کیا تھی؟ وہ میتھڈالوجی تھی کہ دیر آر 3 ویز جس کے اندر یہ یعنی کہ طریقہ واردات ان کا 3 طریقوں سے ہے. نمبر 1، اکنامک ہٹ مین کو اکنامکس یوز کرتے ہوئے وہ کسی سسٹم یا کسی اکانومی کے اندر انٹروڈیوس کرتے ہیں. نمبر 2، وہ اگر وہ کامیاب نہ ہوں تو پھر جیکلز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. جیکلز ٹپکلی کیا کرتے ہیں؟ وہ یا تو کوز ارینج کریں گے یا پھر گورنمنٹ کو ٹاپل کریں گے یا پھر اسیسینیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک سافٹر موڈ میں ہٹ مین سے اگلے جو سٹیج ہے وہ جیکلز کی ہے، اور جیکلز جو ہیں وہ کچھ حد تک روتھلیس ہیں، لیکن جو سب سے روتھلیس میڈیم یا آپشن ان کے پاس ہوتی ہے وہ تھرڈ سٹیج ہے وچ از دا ملٹری آپشن. تو یہ ہم نے ایک اسٹرکچر ایک میتھڈالوجی پچھلی ایپیسوڈ میں کور کی تھی. اس ایپیسوڈ میں ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ ریئل لائف ایگزامپلز ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں ریئل لائف ایگزامپلز پہ ایز جان پرکنز ہیز کورڈ. جان پرکنز نے اپنی کتاب میں کافی سارے ممالک کی بات کی ہے، اینڈ دیر از اے ہول لسٹ، دیر آر آلموسٹ 8 to 10 کنٹریز جس کو جان پرکنز نے کور کیا ہے. لیکن ہم ان میں سے اسپیسیفکلی 4 ایگزامپلز یا 4 ممالک کو نکالیں گے اور ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک کیس اسٹڈی کی طرح بلڈ کریں گے تاکہ ہم سمجھیں کہ اس اسٹرکچر کی جو آرکیٹیکچرل میتھڈالوجی ہے اور ڈپلائمنٹ کی میتھڈالوجی ہے وہ ریئل لائف میں کہاں یوز ہوئی ہے اور کیسے یوز ہوئی ہے. سو اس پہ ہم آگے چلتے ہیں کہ پہلی ایگزامپل جو ہم لے رہے ہیں وہ پاناما کی لے رہے ہیں. اب پاناما کا جو کیس ہے وہ بیسکلی لنک ہوتا ہے پاناما کنال سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پاناما کنال یو ایس کے لیے اور یورپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹریڈنگ روٹ رہا ہے. پاناما بیسکلی 1903 میں بائی فورس یعنی کہ یو ایس ملٹری کو یوز کرتے ہوئے کولمبیا سے انہوں نے ایک حصے کو کاٹا اور اس کو الگ کر کے ایک نیا ملک بنایا جس کو پاناما کا نام دیا گیا. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کیونکہ اس ملک یا اس خطے کو الگ کرنے کا مقصد تھا کہ اس کے بیچ میں سے کینال کو کارو آؤٹ کیا جائے، اور یہ کینال جو ہے بیسکلی ایک ٹریڈنگ روٹ ہے. اور یہ کس چیز کا ٹریڈنگ روٹ ہے؟ یہ اٹلانٹک اور پیسیفک کو آپس میں ملاتا ہے. ہینس ٹریڈنگ کے لیے بھی اور اسٹریٹجک امپورٹنس سے بھی یو ایس کے لیے دس واز ویری امپورٹنٹ. اب ہم کیس آف پاناما کو دیکھتے ہیں. بیسکلی پاناما کیونکہ یو ایس نے اس کو انڈیپینڈنس دلوائی یا زبردستی کولمبیا سے چھینا، لیکن اپ ٹو 1968 یہ چند فیملیز کے ہاتھ میں تھا اور وہی رولنگ فیملیز تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان، انڈیا اور یہ پورا ریجن ایک کلونیل ایرا سے گزرا ہے. تو ساؤتھ امریکہ کا کلونیل ایرا جو تھا وہ امریکہ کے کنٹرول میں تھا، اور وہاں پہ بھی نیشن سٹیٹس کو بنانا اپنے اہداف کو میٹ کرنے کے لیے یہ امریکہ کا کام تھا. سو پاناما کی ایک یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور وہی رولنگ فیملیز جو یو ایس نے بٹھائی تھیں انہی کو ہی ساری مراد ملتی تھیں، انہی کو سارے اکنامک بینیفٹس ملتے تھے، اینڈ دوز فیملیز بیکیم ویری رچ اینڈ ویری پاورفل. یہی چیز مور اور لیس آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر بھی ہوتی رہی ہے ماضی میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاناما کا چینج کہاں سے آیا. پاناما میں چینج آیا
اپریل 1972 میں جب ان کا ایک نیا پریزیڈنٹ آیا جس کا نام تھا عمر توریجوس. عمر توریجوس واز، آپ کہہ لیں کہ بریتھ آف فریش ایئر پاناما کے لیے، کیونکہ یہ ایز اے پریزیڈنٹ عمر توریجوس بیسکلی پریزیڈنٹ تو یہ بنا 1968 میں، لیکن اس کا جو رول تھا یہ کیوں امپورٹنٹ تھا؟ کیونکہ یہ یو ایس کا پپٹ نہیں تھا. عمر توریجوس ایک سوورن انڈیویژول تھا، اور اس نے یو ایس کا جو انفلوئنس تھا پاناما کے اوپر، اس کے اوپر ریوولٹ کیا اور اس کو ریجیکٹ کیا. عمر توریجوس کا جو مین ہدف تھا وہ یہ تھا کہ پاناما کے اندر جو پاناما کینال ہے جس کے اوپر ڈائریکٹ یو ایس کا کنٹرول تھا، اپنے ملک کو اس کنٹرول یا تسلط سے آزاد کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس کی جو دوسری آرگنائزیشنز پاناما کے اندر بیٹھی ہیں اور جو انفلوئنسنگ فیکٹر ہیں پاناما کی اکانومی میں اور پاناما کی پولیٹکس میں، ان کو پاناما سے دور کیا جائے اور پاناما کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے. اب ان اہداف کے ساتھ عمر توریجوس حکومت میں آیا اور اس نے ایک سٹینڈ لے لیا، اور جو ہی اس نے اس ایمپائر یا یو ایس کی ایک ہیجمنی کے خلاف سٹینڈ لیا، وہیں سے اس کے خلاف جو اینٹی پاناما فورسز تھیں وہ موبلائز ہو گئیں. سو جان پرکنز کہتے ہیں کہ جو پہلا اٹیک تھا وہ اکنامک ہٹ مین کا تھا، جیسا کہ میتھڈالوجی میں بتایا ہے اس نے وہ یہ کہتا ہے کہ اکنامک ہٹ مینز کو بھجوایا عمر توریجوس کے پاس اس سویٹنر کے ساتھ کہ آپ کو ہم ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور یو ایس ایڈ کے میگا لونز آفر کرتے ہیں. کس مد میں؟ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ٹرانسپورٹ انہانسمنٹ، انرجی کے اور کوریڈورز کریٹ کرنے میں، تاکہ آپ کو بھی بینیفٹ ہو بینگ اے پولیٹیکل گورنمنٹ، اور یو ایس کمپنیز یا یو ایس بینکس جو ہیں وہ آپ کو میگا لونز دے کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو کریں اور پاناما کو ریوائیو کر کے اس کی اکانومی کو گرو کریں اور ایک لیڈنگ اکانومی میں ٹرانسپورٹ کریں. عمر توریجوس واز اسمارٹ اینڈ ہی انڈرسٹوڈ دا گیم، اس لیے اس نے یو ایس کی اکنامک ہٹ مین کی بات نہیں مانی اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ایگری، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس سے پہلے بھی کئی ممالک کے اندر یہی گیم کھیل چکے ہیں اور اسی طرح وہ انسلیو کر چکے ہیں. سو واٹ ہی ڈیڈ واز کہ اچھا اس کو رشوتیں بھی آفر ہوئیں، میگا برائبز، ہر پروجیکٹس کے اندر اس کو اس کے کٹس آفر ہوئے، کمیشنز آفر ہوئیں، لیکن عمر توریجوس نے تھرو آؤٹ اس کو ریزسٹ بھی کیا اور ریفیوز بھی کیا. اچھا وہ بڑا بیلنسڈ انڈیویژول تھا، وہ یہ نہیں کہ یو ایس کی اینیمی فورسز کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتا رہا جس طرح وینزویلا نے کیا. ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ، ہی سیڈ کہ نہ میں کسی دشمن کے ساتھ الائن کروں گا بٹ میں نیوٹرل رہوں گا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایون اگر آپ اس ایمپائر کے خلاف نیوٹرل پوزیشن میں بھی رہیں گے تو پھر بھی یہ آپ کو بخشتے نہیں ہیں. سو آگے کیا ہوا؟ توریجوس نے کینال کے انڈیپینڈنس کے لیے فائٹ شروع کی، اور 1977 میں بیکاز آف ہز ریزسٹنس اینڈ ہز لیگل کیس جو اس نے فائٹ کیا، پاناما کینال آزاد ہو گئی. عمر توریجوس لکی اس لیے تھا کہ اس وقت یو ایس میں جو پریزیڈنٹ تھا وہ جمی کارٹر تھا. اب امریکہ کی ہسٹری میں جمی کارٹر از نون ایز اے پریزیڈنٹ جو کہ ہیومین اور لیگل اور جسٹ انڈیویژول تھا. سو ہی ہیز اے گڈ ریپوٹیشن. عمر توریجوس لکی تھا کہ اس کو وہ رجیم مل گیا اور اس میں اس نے پاناما کینال کو آزاد کیا اور پاناما کے لیے ایک انڈیپینڈنس کی انوائرمنٹ کریٹ کی. لیکن اوبویسلی یہی وہ چیز ہے جو کہ ایمپائر کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی. اچھا اس پہ جان پرکنز کی ایک میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ a system based on corrupting public figures does not take kindly to public figures who refuse to be corrupted. یعنی کہ وہ سسٹم جو پبلک انڈیویجول یعنی کہ سرکاری افسران کو کرپٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جب کوئی سرکاری افسر کرپٹ نہیں ہوتا تو یہ سسٹم پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور ایگزیکٹلی یہی عمر توریجوس کے ساتھ ہوا. تو عمر توریجوس کے لیے جب تک تو جمی کارٹر کا رجیم تھا تو اس کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی جس کو اس نے اویل کیا. لیکن جس وقت امریکہ میں رجیم چینج ہوئی اور جمی کارٹر کی جگہ رونلڈ ریگن آیا جو کہ نون تھا کہ ہی از اے ہاکش پریزیڈنٹ، اس وقت یہ پورا معاملہ اور سیناریو چینج ہو گیا. دا ایمپائر فوٹ بیک اور ہٹ بیک. اور وہ ہٹ بیک کس طرح کیا؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمر توریجوس کو یہاں تک ایکسیپٹ کرتی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ ہی واز بینگ نامینیٹڈ فار اے نوبیل پیس پرائز.
یعنی کہ اتنے زیادہ ہائی اسٹیچر کا انڈیویجول تھا. لیکن جولائی 31 1981 اس کا مسٹیریسلی پلین کریش ہوا اینڈ ہی ڈائڈ. اب انٹرسٹنگلی پوری دنیا کے اس وقت کے اخباروں میں جو ہیڈ لائن لگی وہ کیا تھی, اور یہی میرے خیال میں ہمارے لیے میسیج ہے اور ٹیک اوے ہے اس کیس اسٹڈی کا, اور وہ یہ تھی کہ دس واز اے CIA اسیسینیشن. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ جان پرکنز کہہ رہا ہے اور کوٹ کر رہا ہے پوری دنیا کے اخباروں کو, جس میں عمر ٹوریجوس کی ڈیتھ کے اوپر یعنی کہ مسٹیریس پلین کریش کے اوپر جو کنکلوژن تھا دنیا کے میڈیا کا وہ یہ تھا کہ دس از اے CIA اسیسینیشن. سو یہ ہماری ایک کیس اسٹڈی تھی. ہم اپنی اگلی کیس اسٹڈی پہ جاتے ہیں جو کہ بیسکلی ہے ایکویڈور کے بارے میں. اب ایکویڈور کیا ہے؟ ایکویڈور ایک ملک ہے جو کہ ایمیزون بیسن کے اوپر واقع ہے, اور یہ ایک آئل رچ کنٹری ہے, اور ہینس اٹ از امپورٹنٹ. اب اس آئل رچ کنٹری کے اوپر بھی وہی تسلط اور وہی کنٹرول ہوا چند فیملیز کا, کیونکہ یہاں پہ ایمیزون بیسن کے اندر آئل موجود تھا, اس لیے اس کی اکانومی کو چند فیملیز کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول دیا ہوا تھا. آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں پری ڈومیننٹلی جو کلونیل کنٹرول تھا وہ امریکہ کا ہی رہا ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, اور اس میں US کارپوریشنز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی رہی ہیں. اسی طرح ایکویڈور میں بھی US کارپوریشنز موجود تھیں, اور اس کے پیچھے ان کے کارپوریٹ انٹرسٹ اور پولیٹیکل انٹرسٹ جڑے ہوئے تھے. سو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایکویڈور کے ساتھ ہوا کیا. ایکویڈور کے ساتھ بھی ہیوج اماؤنٹس آف ڈیٹ اس کی اکانومی میں ایکیومولیٹ کیے گئے, اور کس گائز میں کیے گئے کہ وہاں پہ روڈز اور انفراسٹرکچر بلڈ کریں, ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس, انڈسٹریل پارکس, پاور جنریشن پروجیکٹس. اس ساری ایکٹیویٹی کی مد میں ہیوج لونز جو ہے وہ ایکویڈور کے اکانومی پہ پائل اپ کیے گئے, اور یہ لونز کس مد میں دیے گئے کہ جو آئل کی انکم آئے گی ایکویڈور سے, یہ لونز اس کو ری پے کرنے کے لیے یوز ہوں گے, ہینس لونز کی جسٹیفیکیشن بھی موجود تھی. لیکن وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ اس پوری ایک رجیم جو ایک فیملیز کی چل رہی تھی, اور پاورفل فیملیز جن کے پاس ویلتھ بھی تھی اور جو بہت زیادہ امیر ہو گئے بہت تھوڑے ٹائم میں بیکاز آف دس سیکول آف آئل انکم ورسز the loans that were being accumulated. تو اس ماحول کے اندر وہاں پہ بھی ایک پریزیڈنٹ ایسا آیا جو کہ خوددار تھا, اور اس کا نام تھا جیمی رولڈوس. اب جیمی رولڈوس جو تھا وہ بیسکلی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر تھا اور ایک لا اسٹوڈنٹ تھا, یعنی کہ ایک پڑھا لکھا بندہ بھی تھا اور اس کو قانون کا بھی سمجھ تھی, یعنی کہ ہی ہیڈ دا پوٹینشیل ٹو فائٹ بیک. اب جیمی رولڈوس کی جو الیکشن کیمپین یا اس کی پوری موٹیویشن تھی وہ اس میں تھی کہ میں نے ایکویڈور کو یہ جو پاورفل اور رچ فیملیز کا تسلط ہے, یعنی کہ انڈائریکٹلی US کارپوریشنز کا جو تسلط ہے اس سے آزاد کرنا ہے. ہی وانٹیڈ ٹو فائٹ فار دا رائٹس آف پور, یعنی غریب کے حقوق کے لیے لڑنا اور غریب کو اس کا حق دینا ان ریسورسز میں سے جو اللہ کی طرف سے ایکویڈور کو دیے گئے تھے, یعنی کہ انرجی ریسورسز. تو اس کے اوپر اس کی فائٹ تھی. لیکن اس فائٹ میں اینیمی کون تھا؟ اس میں اینیمی دو تھے. ایک تھیں دا لارج اینڈ بگ آئل کارپوریشنز آف US, یعنی آئل کمپنیز, اور دوسری تھی US کی NGOs جو ایکویڈور کے اندر موجود تھیں. اچھا, NGOs اور آئل کمپنیز کا جو ریلیشن شپ تھا یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. NGOs لوگوں کو کنونس کرتی تھیں کہ آپ علاقہ خالی کریں تاکہ وہاں پہ آئل ایکسپلوریشن ہو, اور علاقہ خالی کرنے کے پیچھے جواز یہ ہوتا تھا کہ ہم آپ کو دین کی طرف بھی لا رہے ہیں, ہم آپ کی سیٹلمنٹس کو بہتر کریں گے, آپ کو تعلیم دیں گے, آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ دیں گے, تو آپ یہاں سے اٹھ کے تو ہماری آلٹرنیٹ سائٹس جو انہوں نے خود ڈیولپ کی ہوتی تھیں اس میں شفٹ ہو جائیں. تو یعنی کہ NGOs جو تھیں وہ سوشل ویلفیئر کی مد میں انہی کارپوریشنز اور اسی کارپوریٹ امریکہ کے پرپسز کو سرو کر رہی تھیں. یہاں تک کہ جان پرکنز کہتے ہیں کہ ان NGOs نے ایسی فوڈ کی کینز بنائے جس میں سیکرٹ ٹرانسمیٹرز لگے تھے تاکہ ان کے جو ایلڈرز ہوتے تھے گاؤں میں ان کی کنورسیشنز کو ریکارڈ کریں اور پھر اس کے تحت اپنی کیمپیننگ یا اپنی اسکیم کو ڈپلوائے کریں. سو بہرحال مطلب اٹ واز کوائٹ اے سیریس انوائرمنٹ. اچھا, جیمی رولڈوس جو تھا وہ 1979 میں الیکٹ ہوا,
اور میں آپ کو اس کا جو انوگرل ایڈریس تھا وہ کوٹ ان کوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اس بندے کی سائیکالوجی کیا تھی جس پہ اس نے حکومت ٹیک اوور کی. جیمی رولڈوس یہ کہتے ہیں کہ وی مسٹ ٹیک افیکٹو میجرز ٹو ڈیفینڈ انرجی ریسورسز آف دا نیشن. The state must maintain diversification of its exports and not lose economic independence. Economic independence, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. This is important. Our decisions will be inspired solely by national interests and in the unrestricted defense of our sovereign rights. یعنی کہ economic independence, political independence اور جو ڈیزرونگ لوگ ہیں اپنے ملک کے ان کو بینیفٹس ٹرانسفر کرنا، یعنی کہ اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری کے اوپر کوئی بھی آنچ نہ آئے. یہ اس کا مینڈیٹ تھا جس کے اوپر وہ الیکٹ ہوا. اب ہوا کیا؟ آبویسلی یہ وہ چیلنج تھا یا یہ وہ پوزیشن تھی جو یو ایس انٹرسٹ کے خلاف تھی اور یہ بندہ اب ان کو کھٹکنا شروع ہوا. اچھا، اس کے بعد اس نے 1981 میں ایک ہائیڈرو کاربن پالیسی انٹروڈیوس کی جو بیسکلی آئل کمپنیز کو ریسٹرکٹ کرتی تھی اور ریونیوز کو ڈائیورٹ کرتی تھی، یعنی آئل کمپنیز کے ریونیوز کو ٹو دا سوشل ویلفیئر اینڈ بینیفٹ آف دا پیپل آف ایکویڈور. اچھا، یہ جب ہائیڈرو کاربن بل اس نے انٹروڈیوس کیا تو اس کے اوپر آئل کمپنیز کھڑی ہو گئیں اینڈ دے اسٹارٹڈ ٹو ہٹ بیک. اب وہ ہٹ بیک کرنے کی میتھڈالوجی بھی جان پرکنز نے بتائی ہے. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے میڈیا کو یوز کیا، پی آر کے لیے پی آر پیپل کو انٹروڈیوس کیا، لابیسٹ انٹروڈیوس کیے، اس کے بعد ہٹ مین کیے جو کہ پیسوں کے بیگز لے کے بھی ایکویڈور جاتے تھے اور ساتھ ساتھ تھریٹس بھی دیتے تھے. لیکن نن آف دس ورکڈ. رولڈوس جو تھا وہ اپنی پوزیشن پہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ اس نے وہ این جی اوز جو کہ ان کارپوریٹس کے مفاد میں کام کر رہی تھیں ان کو یو ایس سے ان کو ایکویڈور سے ایکسپیل کر دیا. اور یہ جو جائنٹ آئل کمپنیز تھیں ان کو اس نے الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر آپ کمپلائی نہیں کریں گے ٹو دا ہائیڈرو کاربن بل جس میں ریونیوز اور بینیفٹس پیپل آف ایکویڈور کو ٹرانسفر ہونے تھے تو ہم آپ کو بھی ایجیکٹ کر دیں گے ایکویڈور سے. اور یہاں یہ وہ ریڈ لائن تھی جو جیمی رولڈوس نے کراس کی when it came to the US foreign policy. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ May 24, 1981 جیمی رولڈوس ڈائیڈ ان اے پلین کریش. اچھا، اب دوبارہ سے دنیا کے اخبارات میں جو سرخیاں لگیں وہ کیا تھی؟ CIA اسیسینیشن. سو یہ ایک دوسری ایگزامپل ہے اس میتھڈالوجی کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ کی تھوڑی دیر توجہ اس پوائنٹ پہ ضرور لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی ماضی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے. ہمارے کیس میں بھی ایئر کرافٹ کریش سے ہائی پروفائل اسیسینیشن ہو چکی ہے اور اسیسینیشنز کے اور بھی واقعات ہمارے بھی ملک میں ہو چکے ہیں. سو اگر آپ میتھڈالوجی کی اور فورسز کی بات کریں تو یہ فورسز وہی ہیں جو دنیا کے ہر جگہ پہ اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپریٹ کرتی ہیں. اور انٹرسٹنگلی ان کی جو میتھڈالوجی ہے وہ بھی وہی ہے. اور جان پرکنز جس میتھڈالوجی کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہی میتھڈالوجی ہم نے اب 2 ممالک میں دیکھ لی اپلائی ہوتے ہوئے، اور انشاءاللہ آگے جا کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان اس کڑی میں کہاں فٹ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اب تیسری ریئل لائف ایگزامپل جو جان پرکنز ہمیں دیتے ہیں وہ ہے ہنڈورس کی. ہنڈورس میں ایک پریزیڈنٹ تھا مینوئل زیلائے، اور مینوئل بیسکلی اپنی گورنمنٹ سے ہٹایا گیا ایک اور طریقہ واردات سے، اور وہ تھی ایک ملٹری کو کی، کہ اس کی حکومت کو ملٹری کو کر کے تو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کیا گیا. اب اس کی کیا غلطی تھی یا کیوں اس کو سے ہٹایا گیا؟ مینوئل بیسکلی اس پوزیشن پہ کھڑا تھا کہ اس کے ملک میں ہنڈورس میں بیسکلی جو کہ ایک سبسروینٹ اسٹیٹ تھی ٹو لارج فروٹ کمپنیز آف یو ایس. اور یہ فروٹ کمپنیز چھوٹی نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے کنگلومریٹس ہیں جو پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں فروٹس گرون ان ہنڈورس. سو اس نے یہ سٹینڈ لیا کہ آپ یہاں پہ بالکل سلیوز کی طرح ہمارے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو ایوریج ڈیلی ویج ہے وہ کسی بھی سٹینڈرڈ یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں پوری نہیں ہوتی ہے. سو ہی ایڈوکیٹڈ فار دا 60% انکریز ان دا ڈیلی ویج آف لیبر ہنڈورس کی. اچھا، اب یہ ویسے دیکھا جائے تو ایک
شاید معمولی چیز ہو ایک کسی لوکل اکانومی کے لیے، لیکن ہنڈورس کے کیس میں دس واز ویری امپورٹنٹ. وہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ اگر یہاں پہ یہ کیمپین کامیاب ہو جاتی تو اس کا ایفیکٹ پورے ساؤتھ امریکہ کی لیبر فورس کے اوپر آتا، اور یو ایس فارن پالیسی یا کارپوریٹس کے لیے یہ ایک بہت بڑی تھریٹ تھی، کیونکہ یو ایس کا میتھڈالوجی یہ تھی کہ یہ ساؤتھ امریکہ میں اپنے انڈسٹریل یونٹس اور پروڈکشن یونٹس لگا کے تو چیپ لیبر کو یوز کرتے تھے، جن کو سویٹ شاپس کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بہت ہی لو پروفائل گندی جگہ جس پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، اس پہ بہت تھوڑی سی ویجز کے اوپر لوگوں کو لگا کے تو اپنی پروڈکٹس کو اور اپنی انڈسٹری یا اپنی پروڈکشن کے اہداف کو میٹ کرواتے تھے. تو 60% ریز ان ویجز کا مطلب ہے کہ یو ایس کی کارپوریٹس کو بہت بڑی ہٹ لگتی پوٹینشلی ہنڈورس میں بھی اینڈ سبسیکوینٹلی ساؤتھ امریکہ میں بھی. اس خطرے کو دیکھتے ہوئے ہنڈورس میں کیا ہوا، آئی ایم ایف نے اسپیسیفکلی، یہاں پہ جان پرکنز کہتا ہے آئی ایم ایف نے اپنے ہٹ مین بھیجے اور آفر کی کہ جی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف لارج پروجیکٹس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو لونز دیتے ہیں، اور ان لونز کے ساتھ ساتھ کک بیکس اور کرپشن اور لارج اماؤنٹ آف جو برائبس تھیں وہ مینوئل کو آفر کی گئیں. لیکن ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ایگری. تو ہوا کیا کہ اسی کی ہی ملٹری کے اندر جنرل رومیو جو نیکسٹ ان کمانڈ تھا اس نے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا. اچھا، یہ تو ایک کو کا سیناریو تھا جو جان پرکنز نے ہمارے سامنے رکھا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی رژیم کو چینج کرنے کا. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ بات اور تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جان پرکنز یہ کہتے ہیں کہ جو جنرل رومیو تھا ہی واز ٹرینڈ ان اے ویری اسپیشلائز اسکول، اور اسکول کا نام تھا دا اسکول آف امیرکاز. اور یہ اسکول جو تھا انیشلی پاناما میں تھا، اور یہ ایک اسپیشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا جس کو CIA رن کرتی تھی. تو یعنی کہ یہ جنرل ایک امریکن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا ٹرینڈ شدہ تھا جس نے مینوئل کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا. انٹرسٹنگلی آج بھی وہ اسکول موجود ہے، لیکن اب وہ فورٹ بیننگز جارجیا یو ایس کے اندر موجود ہے، جہاں پہ پوری دنیا کے ملٹری انڈیویژولز جاتے ہیں ٹریننگ لینے کے لیے. آج بھی وہ ٹریننگ لیتے ہیں، اور آج بھی وہاں پہ ان کی وہ انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے، اور پھر وہ جا کے ان اہداف کو میٹ کرتے ہیں جس طرح کے ہنڈورس میں جان پرکنز ہمارے سامنے رکھتے ہیں. سو یہ ایک اور ایگزامپل تھی انادر وے کہ ہٹ مین کیسے آپریٹ کرتے ہیں. پھر آخری ایگزامپل چوتھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں عراق کی. نا عراق از این انٹرسٹنگ کیس، کیونکہ عراق اور پاکستان میں بھی کافی سملیرٹیز موجود ہیں، جیسے کہ پچھلی ایگزامپلز میں بھی آپ نے دیکھا دیر آر لاٹ آف سملیرٹیز. اب عراق کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ ریگن اور بش ایڈمنسٹریشن بوتھ وانٹڈ عراق ٹو بی ٹرنڈ انٹو انادر سعودی عربیہ. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ عراق تو ہم نے اپنے نیئر پاسٹ میں دیکھا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر تھا جو کہ بہت ویشیس تھا، ایول تھا، اور اس کی رجیم کو ہٹانے اور ڈیموکریسی لانے اور پیس لانے کے لیے اس کو ہٹایا گیا. لیکن جان پرکنز یہ کہتا ہے کہ اصل میں جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ عراق کو بھی ایک سعودی عربیہ بنائیں، یعنی کہ اس کے آئل ریزروز کو کنٹرول کریں، اس کی اکانومی کو اپنے تابع کریں، اس کو بڑے قرضے دیں، تاکہ اس کا پوٹینشیل ایک طرف آئل ریسورسز کی مد میں ہارنس کیا جائے، اور دوسری طرف یو ایس کا تسلط اور اس کے بزنس انٹرسٹ کو بھی وہاں پہ ایکسپینڈ کیا جائے. اچھا، فردر وہ کہتا ہے کہ عراق ایک اسٹریٹ فارورڈ کیس نہیں ہے. پریزنٹ تو ہمارے سامنے کیا گیا عراق کو کہ ایز اے ڈکٹیٹر رجیم یا ایک آئل سٹوری. وہ یہ کہتا ہے کہ عراق واز آلسو امپورٹنٹ بیکاز آف دا واٹر فرام ٹگرس اینڈ یوفریٹیز، جو کہ پانی کی سورسز وہاں سے نکلتی ہیں. اب آپ دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی جو ویلتھ یا ریسورس ہے وہ پانی کی بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ صحرا ہے. سو عراق کی امپورٹنس ایک ان دو ریورز کی وجہ سے بھی تھی، اینڈ آلسو کہ اس کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس بہت زیادہ تھی. جیو پولیٹیکل امپورٹنس کس لیے تھی؟ کیونکہ ایک تو اس کے نیبرز بڑے امپورٹنٹ تھے، اور خاص طور پہ اس کی پروکسیمیٹی ٹو اسرائیل واز ویری کرٹیکل. سو یہاں پہ ایک وہ اسرائیلی کنیکشن بھی اوپن کر رہا ہے اس عراق وار میں، جس کو ہمارے سامنے ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ہمیشہ سے رکھا گیا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ اکنامک ہٹمن جو تھے وہ فیل ہو گئے عراق میں. انہوں نے پوری اپنی کوشش کی کہ صدام کو کنونس کریں اور اپنے طریقہ کار یعنی کہ ڈیٹ، فورن لونز، اور اس کے بعد پپٹ رجیم بنا کے اس کو کنٹرول کریں، لیکن ہی کوڈ ناٹ بی کنٹرولڈ. تو اور وہ کلائنٹ اسٹیٹ بننے کے لیے تیار نہیں تھا.
سو اس میں کیا کیا کہ انہوں نے ایک ڈیفرنٹ گیم کھیلی. انہوں نے پہلے صدام حسین کو کنونس کیا کہ وہ کویت کے اوپر اٹیک کرے, اور جس وقت اس نے وہ اٹیک کیا تو اس وقت یو ایس نے 5 لاکھ فوج جو ہے وہ سعودی عربیہ میں اتار کے تو کاؤنٹر وار جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر شروع کر دی. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وار میں پھر سعودیہ نے ساری فنڈنگ کی, سارا خرچہ برداشت کیا, اور باقی جو جی سی سی ممالک ہیں, اور بہرحال صدام کی رجیم کو پش بیک کر کے کویت کو سو کالڈ آزاد کرا لیا. لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس وقت صدام کو پوزیشن پوری دنیا کے سامنے کیا گیا کہ یہ بڑا فیشسٹ ہے, یہ بڑا ظالم ہے, یہ ڈکٹیٹر ہے اور یہاں پہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, تو پھر پہلی گلف وار میں صدام حسین کی رجیم کو ٹاپل کیوں نہیں کیا؟ کیوں ایک ویشیس آدمی کو آپ نے چھوڑ دیا اور اس کو کنٹینیو کرنے دیا؟ شاید اس لیے کہ اس کو ایک اور چانس دیا. وہ سمجھتے تھے کہ ابھی بھی شاید یہ ہمارے ساتھ آن بورڈ آ جائے, اور دس واز اے تھریٹ, یا مے بی دیر واز اے بگر گیم کہ مڈل ایسٹ میں انٹر ہونا ہے تھرو دس روٹ. لیکن دونوں کیسز میں جو اینڈ رزلٹ تھا وہ یہی تھا کہ صدام حسین کی رجیم پہلی گلف وار میں اپنی جگہ انٹیکٹ رہی. اب میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھنا چاہتا ہوں صدام حسین کے ریفرنس سے. دیکھیں, صدام حسین کو ایز دے سے کہ ایک بوگی مین, یعنی کہ ایک بڑی بلا کی طرح رکھا گیا. اس کی ساری برائیوں کے باوجود بھی اگر وہ ان کی جو زائنسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کو مان لیتا, یعنی کہ وہ اسرائیل کے لیے تھریٹ نہ ہوتا, وہ یو ایس کارپوریشنز کو آنے دیتا, وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لونز لے لیتا, اور وہ کلائنٹ اسٹیٹ بن جاتا سعودی عربیہ کی طرح, تو ان کو اس کی شخصیت اور اس کے طریقہ کار سے کوئی پرابلم نہیں تھی. اب میں یہی اگزامپل آپ کے سامنے اس وقت انڈیا کی رکھنا چاہتا ہوں. آج انڈیا کے اندر بھی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ویلڈ ہے, اور وہی مودی جو کہ گجرات کا بچر مانا جاتا ہے, جس کے اوپر پوری دنیا میں ویزا ریسٹرکشنز لگی ہوئی تھیں, آج وہ انڈیا کا پریزیڈنٹ ہے. پوری دنیا کے لیڈرشپ, خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ کے لیڈرز کو جھپیاں بھی دیتا ہے, اینڈ دے آر آل فائن ود ہم. اس کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے ہیں, اور اس کی لیڈرشپ اور اس کی جو پالیٹکس ہے وہ سب کو ہضم ہوتی ہیں. سو دس از اے پیرلل آئی وانٹ ٹو ڈرا کہ یہ جس ایمپائر کی ہم بات کر رہے ہیں یا جن فورسز کی بات کر رہے ہیں, یہ اپیرنٹلی تو آپ کو لگیں گے کہ بہت مہذب ہیں اور بہت کلچرڈ اور ڈیموکریٹک ویلیوز کے علمبردار ہیں, لیکن حقیقتاً ان کے اپنے اہداف ہیں. جو بھی رجیم ان کے اہداف کے اوپر پورا اتر رہی ہے اور کمپلائی کر رہی ہے, یہ اس کے ساتھ ہیں. جو نہیں کر رہی وہ اس کا دشمن ہے, اور دشمن کو برانڈ کرنے کے لیے ان کے پاس ورلڈ میڈیا موجود ہے, جس کے اوپر اس کے کریکٹر کو ایسا بلڈ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی بلا اور کوئی بھی نہیں ہے. ریممبر دا ورڈز ایکسس آف ایول, یہی کہا گیا تھا عراق وار کے لیے بھی, اور یہی ہوا. انہوں نے ایک موقع ضرور دیا, لیکن صدام حسین نے کمپلائی نہیں کیا. ہینس کہ 9/11 کے بعد ایک جھوٹی پریمائس, ایک جھوٹے کیس اور ایک ورلڈ میڈیا کے اندر ایک جھوٹا کریکٹر صدام حسین کا بنا کے تو عراق کے اوپر ایک سیکنڈ انویژن کی گئی, اس ملک کے اوپر ٹیک اوور کیا گیا, صدام حسین کو قتل کیا گیا, اور ملک کے اندر ایک سول وار کریٹ کر کے اس کے ٹیکنیکلی اس وقت 3 حصے ہو چکے ہیں. اور یہی وہ مقاصد تھے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی رجیم اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرے گی, سو پہلا ہدف اکنامک ہٹ مین, دوسرا جیکلز یعنی کہ اسیسنیشنز یا ملٹری کوز, اگر وہ بھی کامیاب نہیں ہے تو تیسرا پھر آپشن ہے دا ملٹری انویژن, جو کہ عراق میں ہمارے سامنے ہم نے دیکھا. دیکھیں, یہ جو ہم نے 4 مثالیں لی ہیں, اس میں بیسکلی جان پرکنز ایک کریکٹر کو سامنے رکھ رہا ہے, اور کس چیز کا کریکٹر ہے, وہ اس سسٹم کا کریکٹر ہے جس سسٹم کو وہ ایکسپوز کرنا چاہتا ہے. اور یہ ساری مثالیں یا ایک میتھڈالوجی جو اس نے شیئر کی, اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ یہ جو اکنامک ہٹ مین کا پورا سسٹم ہے, اس کے پیچھے جو پاورز ہیں یا ہڈن ہینڈز ہیں یا جو کہ رجیمز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ قطعاً جو ہے وہ رحم دل یا کسی کے لیے کوئی نرمی کا گوشہ نہیں رکھتی, نہ ہی کبھی رکھیں گی. یہ انتہائی شفاق رجیمز ہیں, اور دے آر روتھلیس. یہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایکسٹینٹ تک بھی جا سکتی ہیں, اور سب سے آسان چیز اور معمولی چیز ان کے لیے کسی انڈیویجول کو اسیسنیٹ کرنا ہے. یہ تو پورے ملکوں کی رجیم کو نہیں بخشتے, جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا.
تو اپنے اہداف کے لیے دے ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اور یہی ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہمارے لیے بھی ہے کہ پاکستان کو بھی کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ رجیمز یا ان کے بنائے ہوئے وہ انٹرنیشنل ادارے جس میں UN بھی ہے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اینڈ سو آن یا G7 ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کسی لیول کی ہمدردی کبھی رکھیں گے، کیونکہ ان کی خصلحت کے اندر ہی نہیں ہے. اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو جان پرکنس کی کتاب کو اور ڈیٹیل میں آپ پڑھیں تاکہ آپ کو یہ 4 مثالوں کے علاوہ بھی تقریباً کوئی درجن اور مثالیں ملیں کہ دنیا میں یہ کس طرح اپنے اس میتھڈالوجی کو ڈپلوائے کر چکے ہیں. سو اس ایپیسوڈ کی ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں اور ہم کچھ انالوجیز یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی مثالیں ہم نے ان 4 ملکوں کی دیکھی یہ ساری کی ساری اس وقت پاکستان کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں. آپ اگر دیکھیں کہ ہمارا جو کرائیٹیریا ہے وہ جیو پولیٹکس کی مد میں بھی اتنا ہی ہماری لوکیشن دیکھیں، ہمارے پاس سی پیک ہے جو کہ چائنا کی پراکسیمیٹی کی وجہ سے ہے، ہم افغانستان کی پراکسیمیٹی میں، ہم ایران اور رشیا کی پراکسیمیٹی میں، پھر ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں آئل، گولڈ اینڈ کاپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بھی ہے یعنی کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام، اور پھر یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے ایک آئیڈیولوجیکل تھریٹ بھی ہیں. سو اگر آپ اس پورے سیناریو کو سامنے رکھیں گے تو یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اکنامک ہٹ مین کا جو سسٹم جو پرکنس نے بتایا ہے اس کے اگر کوئی اہداف ان 4 ملکوں میں ہمیں دیکھنے ہیں تو ان چاروں کے چاروں اہداف جن کے اوپر اکنامک ہٹ مین کا سسٹم ڈپلوائے ہوا وہ اس وقت پاکستان کے اوپر ویلڈ ہیں اور اپلائی کرتے ہیں. اور میرے خیال میں یہی وہ ایک امپورٹنٹ ٹیک اوے ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایمپائر ہے یہ اس وقت پاکستان سے کیا چاہتی ہے. یہ صرف 2 مقاصد چاہتی ہے، یا پاکستان کمپلائی کرے ان کی ڈیمانڈز کو اور ایک کلائنٹ سٹیٹ اور سبسروینٹ سٹیٹ بنے، یا پاکستان کو ڈسٹرائے کریں. یہی 2 اہداف ہیں جن کو لے کے اس وقت یہ پوری ایمپائر ہمارے اوپر ایک تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہم اس ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی 3rd ایپیسوڈ میں ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ اکنامک ہٹ مین کا سسٹم، ون ورلڈ گورنمنٹ اینڈ دا ایمپائر اب پاکستان سے کیا چاہتی ہیں اور ہماری وے فارورڈ کیا ہے. سو وہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں کور کریں گے انشاءاللہ.